اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على التحيات والإكرام على سجد من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب قاب قوسين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين على تراب المقدم الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وغيبتهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مل کے صلوات پر لیں محمد و اہل بیت محمد شہزادی کونین کے صدقہ کریم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے دانیان مجلس کو سامعین مجلس کو اور ذاکرین مجلس کو آل محمد کا کریم خالق اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اس کا آجر عطا فرمائے ماشاءاللہ سے عظیم ذاکرین کی ایک طویل فہرست اور اس میں میں ایک ادنا سا گدا کر میرے بعد قبلہ باسی ریاض حسین شاہ صاحب ممبر پر جلوہ فگن ہیں قبلہ مرتضیٰ قمبر صاحب تشریف فرمائے میں ان کی اجازت سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا سوال آیا ہے تو اسی پر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بزرگ نے رسول کو نماز پڑھائی اتحاد بین المسلمین میرے پیش نگاہ ہے ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا آل محمد آپ کو سلام علیکم راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا سکول مدرسہ راستہ ہسپتال جس طرح سے مخصوص ہیں بعض حضرات کے لیے اور انہیں سیکٹیرین ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا فرقہ وارانہ طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا ویسے مجلس بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہے سنی شیعہ کے لیے نہیں ہوتی لیکن تقاضۂ انسانیت یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی فضا بھی ناخوشگوار نہ ہو اور اپنا عقیدہ بھی نہ چھوڑا جائے کیونکہ اتحاد اور چیز ہے منافقت اور چیز جو ہے یہ نہیں زبردہ زبان سے جسے بات سمجھ جائے کوئی زیادہ طویل تقریر نہیں کرنے والا ہوں بالکل اسی طرح سے مختصر سے وقت میں تقریر کروں گا جیسے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا میری آواز جس سے اس بندے تک پہنچتی ہے اگر میری آواز اس کے ضمیر کی آواز ہو اس کا کلیجہ اس کا دل اس کا ساتھ دے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی میرا عقیدہ بھی ہے تو وہ بندہ میرے ساتھ بولے جس کا عقیدہ ساتھ نہ ملتا اور اس کی حمایت بھی کسی کام کی نہیں ہے قاضی سعید الرحمن علی رحمت اللہ علیہ ہمارے مذہب کے بڑے جلیل القدر مناظر گزرے ہیں دوران مناظرہ ان سے مخالف مولوی نے کہا قاضی صاحب آپ ایک منٹ کے لیے فرض کریں
کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. جمشید شادی کے بعد جیسے بندے بات کرتے ہوئے مثال کے طور پہ کہہ دیتے جی 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. اتحاد بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے. فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. قائد صاحب نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں سیدھا جہنم میں چلا جاؤں. نعرہ حیدری. جعفری باش، جعفری باش در خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی. علی اور اس کے بچوں کی حمایت میں اپنے یقین کو پختہ رکھو. یہ جو وہابیت کا وائرس پھیلا ہے، پہلے باہر پھر اندر، اصلاح کے نام پہ دین حق پہ واردات، جی کڑی نہیں پہننی چاہیے، یہ اپنے شیعہ کہنے لگے. مولا سجاد کو تو یزیدیوں نے پہنائی تھی، انہوں نے خوشی سے تھوڑی پہنی تھی، تو ہمیں نہیں پہننی چاہیے. میں پوچھتا ہوں غیرت مر گئی ہو تو میں کیا کروں؟ جاؤ کائنات کے علماء سے پوچھو، امام حسین کا پانی تو شمر نے بند کیا تھا، غازی دریا سے پیاسا کیوں آ گیا؟ جناب عباس نے دریا میں جا کے پانی نہیں پیا. توجہ ہے یا نہیں؟ امام حسین کے لاش گھر کو تو دشمنوں نے دھول میں رکھا تھا. علی اصغر کی والدہ گرامی ساری زندگی چھاؤں میں کیوں نہیں بیٹھی؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ جو بندے چپ ہے، ہو سکتا ہے میرے اہل سنت بھائی ہو، میں انہیں بھی مطمئن کر دیتا ہوں، حضور کے دانت تو کافروں نے توڑے تھے، اب ایسے کرنی نے اپنے دانت کیوں توڑ دیے؟ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. نعرے بے شک کام لگائیں جی تاکہ میں جلدی جلدی جسارت قبلہ کے سامنے میں سمجھ تھوڑی دیر پڑھنا، لیکن میں بڑے ادب اور احترام سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شامعین گرامی قدر، وہ زندہ باد جو عقیدہ بچا دے. مولوی علامہ اقبال نے کہا تھا، میرا ذمہ نہیں ہے یوم پاکستان میں علامہ اقبال کا کوئی شعر بھی جائز ہو سکتا ہے یاد پڑھنا. وہ فرماتے ہیں مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بیچ دے. یہ بڑی چکر باز چیز کا نام ہے. مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بیچ دے، اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں. شیطان بھی اگر سامنے آتا ہوتا تو مولوی نے اس سے بھی کوئی شروع کا رستہ نکال لیا ہوتا. اظہار حق میں خطرہ دار و رسن بھی ہوتا ہے، کائنات چھوڑ بھی جاتی ہے. میرے مرشد امام کا فرمان ہے حق بیان کرو چاہے اکیلے رہ جاؤ. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ تو یہ جو بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے میں اپنے مذہب اہل بیت کا ذمہ دار اور مستند ہستیوں کی موجودگی میں موقف پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ اس سے پھر اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شاید شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. یہ کربلا ہے، حسین ابن علی کا گھر سمجھتا ہوں، ہر شہر میں کربلا ہوتی ہے. یہ معجزہ ہے امام حسین کا، دارین قربان حسین تیری عظمت پر. میں اپنے مولا کے گھر کھڑے ہو کر، منبر رسول پر کھڑے ہو کر، اسے میز نہیں قبر حسین سمجھ کر اس پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ شیعہ کے عقیدے میں صحابہ برے نہیں. اتنی قسمیں میں نے کیوں کھائی؟ بعض بندے کہتے ہیں جی زیادہ قسمیں جھوٹے کھاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں 82 قسمیں کھائی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں آج کل تو ان کو گننا بھی کوئی مشکل نہیں، سافٹ ویئر جا چکے ہیں، اٹھا کے دیکھیں 82 جگہ پر خدا نے قسمیں کھائی. ایک ایک صورت میں 10 قسمیں کھا کے ایک ایک بات کرتا رہا ہے. کبھی موڈ آیا تو کہہ دیا فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. جسے چوکھٹ سمجھ آئے گی وہ بولے گا.
جسے چوکھٹ کا پتہ ہی نہیں اسے بولنے کا کیا پتہ ہے؟ مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو بطول کی چوکھٹ کی قسم کھاتی۔ آخری بندے تک حیدری آل محمد آپ کو سلامت ہے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے، شہزادی کونین ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، خدا انہیں غدیر کی گواہی میں لکھے جو علی کی ولایت کے لیے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے۔ یہ فکرہ یہودیوں کی سازش ہے کہ وہ دنیا میں یہ مشہور کر دے کہ شاید شیعہ نے حیدر کرار صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ اس موومنٹ میں، تحریک میں، شیطنت میں، شرارت میں اس وقت عروج آ گیا جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا۔ تو اس عقیدہ باطل کے پیچھے مرزائی ہیں کہ وہ شیعہ سنی کو لڑا دیں۔ آپ ہی کے لاہور کا واقعہ ہے، بادشاہی مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا ختم نبوت کے عنوان پر، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر زیدی علی اللہ مقامہ منبر پہ جلوہ فکن تھے، اور زیدی صاحب کو دیکھ کر بار بار مجمع نعرہ لگاتا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی۔ اتنے میں ایک مرزائی کھڑا ہوا، اس نے بھی ایک نعرہ لگا دیا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ اس نے کہا جی شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی، وہ کل ہی نعرہ ماری جائے دی شیعہ سنی مرزائی، اگے رلے کوئی نہ وجہ کیوں علامہ اقبال بنے بیٹھے ہیں تھوڑے دیر شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ مجمع نے ٹوکا تو اس نے کہا یہ نعرہ غلط نہیں ہے، کیوں؟ اور یہ شیعہ سنی میں بھی اتنے اختلافات ہیں، جب آپ اتنے اختلافات کے باوجود آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہم نے بھی ایک اختلاف ہی کیا ہے تو ہمیں بھی بھائی مان لیں۔ مجمع چپ ہو گیا، زیدی صاحب ڈائس پر آ گئے، منبر پہ آگے خطیب آل محمد نے فرمایا تم جھوٹ بک رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعہ سنی میں اختلافات ہیں، لیکن ہم بھائی بھائی اس لیے ہیں کہ نبی ہوتا ہے امت کا باپ، ہم دونوں کا باپ ایک ہے، تمہاری ماں نے قسم ہی دوسرا کر لیا ہے۔ سلامت رہو بس۔ وہ آج نال آئے ایک کو تو منت کر کے روکتے تو یہ جو عقیدہ میں آپ حضرات کی خدمت میں برسر منبر عرض کر رہا ہوں، آل محمد کو گواہ سمجھ کر، رسم نہیں یقین ہے میرا، حجت خدا کی زیر صدارت ہر مجلس ہوتی ہے، مخدوم دارین مجلس اعظم میں تشریف فرما ہوتی ہے، مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم، ہر اس مومن کی قسم جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، جس بندے کو زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے، حمایت عقیدہ میں زبان بولتی وہی ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے، جس کا لہجہ علی کو اچھا نہ لگے وہ باہر بولے گا، یہاں نہیں بول سکتا۔ مجھے فاطمہ الزہرا کی چادر کی قسم، بکواس کرتا ہے وہ جو یہ کہے کہ صحابہ رسول کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے، علی کی قسم رسول کا جنازہ صحابیوں نے نہیں چھوڑا تھا، منافقوں نے چھوڑا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں؟ جس کا عقیدہ ہو وہ میرے ساتھ بولے۔ اس منبر سے کبھی کوئی ذمہ دار ہستی نہیں کہے گی، کوئی بچہ بال کہہ جائے تو اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ جی آپ شیعہ کہتے ہیں رسول کو فلاں جنگ میں صحابہ چھوڑ کر چلے گئے، مجھے امام حسین کے آخری سجدے کی قسم، رسول کو جنگ میں صحابیوں نے نہیں چھوڑا تھا، منافق چھوڑ کر بھاگ گئے۔
بعد نسل یہ عقیدہ ہے، اور جس کا عقیدہ ہو اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ، آخری بندے تک کوئی حضرات نظر بھی نہیں آ رہے مجھے یہاں سے، لیکن آپ کو وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے جو خود خداوند قدوس کی طرف سے ہر بندے کی نیت بھی پڑھ رہا ہے، ذہنیت بھی پڑھ رہا ہے، اندر کے موسم کا بھی پتہ ہے، باہر کے حالات کا بھی پتہ ہے، کس کے سینے میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے وہ جنت کی ایڈوانس لے رہا ہے، کس کے سینے میں آگ لگ رہی ہے وہ دوزخ کی پیشگی لے رہا ہے۔ مجھے حسین کی ماں کی قسم، جو صحابہ کو برا کہے اس پر بھی لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی سلامت آباد۔ جیسے اس کا عقیدہ ہے کمر مزاج بن کے، بوزر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، دونوں بازو اٹھا کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ، جس کا عقیدہ ہو صرف وہی زبان کے ساتھ دل مورو حلیم 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 نعرہ حیدری۔ ختم کر رہا ہوں تقریر۔ نماز ہوگی کس کے پیچھے؟ نماز ہوگی کس کے پیچھے؟ ہمارا موقف صحابہ کے بارے میں بالکل صاف ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، کائنات قربان صحابہ پر۔ پنجاب کے لوگ ہیں ہم، 1991 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا، خدا ان پر رحمت کرے، بڑا عرصہ گزر گیا، لیکن جو جو جنازے میں آئے تھے مجھے یاد ہیں۔ جو جو بندے نہیں آئے تھے مجھے وہ بھی یاد ہیں۔ حالانکہ وقت حافظے کو زنگ لگا دیتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ہماری ریت ہے پنجاب کی، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے وہ آیا تھا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے وہ نہیں آیا تھا۔ ریئیکشن اس کا یہ ہے نیوٹن کے قانون کے مطابق، جو میرے والد کے جنازے میں آیا تھا، مجھے جتنا لمبا سفر کیوں نہ کرنا پڑے، بانی مجلس سے معافی کیوں نہ مانگنی پڑے، میں اس کے جنازے میں پہنچتا ہوں۔ جو نہیں آیا تھا ملتان بیٹھا رہتا ہوں، جنازہ سامنے سے گزر جاتا ہے، کئی بندے سمجھے ہیں، کئی کو سمجھ نہیں آئی۔ جس نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا وہ مدائن میں مرا، علی مدینے سے پہنچا، جسے پتہ ہے وہ میرے ساتھ بولے گا، کہاں مدینہ کہاں مدائن، لیکن سلمان نے جنازہ پڑھا تھا، علی مدینے سے مدائن پہنچا، اور جس نے جنازہ نہیں پڑھا تھا علی مدینے میں تھا، لاش کتے گھسیٹ دے رہے ہیں۔ سلامت و آباد و شاد رہے، امام زمان آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رہے۔ سوال کے حصے دو ہیں، قبلہ و کعبہ کا احترام ملحوظ خاطر ہے، میں دونوں سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤں گا، صرف ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی ہے نہایت توجہ سے، کس کے پیچھے نماز ہوگی؟ ہر ایرے غیرے نتو خیرے ابو ہریرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نماز عبادت ہے، ایکسرسائز نہیں۔ 6 شرطیں ہیں، آپ جس کی تقلید کرتے ہو، آپ جس کو مرضی اپنا مجتہد مانتے ہو، یا کہیں اگر تقلید نہ ہو توفت العوام ہو، وہاں بھی آپ کو یہ شرطیں ملیں گی۔ پہلی شرط جی، یہ شرطیں بھی ہمارے لیے ہیں جی، رسول نے بیان فرمائی۔ پہلی شرط، کس کے پیچھے نماز ہوگی؟ مرد ہو۔ جس کا دل کرے نماز جعفریہ اٹھا کے لے آئے۔ پہلی شرط ہے نماز اس کے پیچھے ہوگی جو مرد ہو۔ مرد کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کہتی ہے لَوْتِي أَنَّ رَایَةً خَطًا رَجُلًا، کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ کل، یہ غدن کا لفظ روزوں میں بڑا سننے کو آتا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ آج والا کدھر گیا؟
جو ہے یہ نہیں آپ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. ڈیٹ تبدیل ہو گئی, قمری تاریخ بھی بدل گئی, عیسوی تاریخ بھی تبدیل ہو گئی. مولوی ابھی کھڑا میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں, آج کا روزہ پھر چلا گیا. صحیح بخاری میں خالی رجل, صحیح مسلم میں 2 لفظ آگے ہیں, رجلن کرارن غیر فرار. مرد وہ جو کبھی بھاگے نہیں. نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے. سوال کا جواب میں نے شروع کر دیا جی, بسم اللہ. نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے. پیغمبر نے فرمایا کل علم مرد کو عطا کروں گا. کل لشکر اسلام خاموش کھڑا, پیغمبر کا چہرہ تکتا رہا, بڑی بڑی داڑیاں, اور پیغمبر کہتے ہیں کل مرد جائے گا. داڑھی منہ سے شرمندہ ہو کے کھڑی رہی, ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو یہاں پہ موجود ہی نہیں. وہ ہوتا تو ہوتا, وہ ہے نہیں تو ہم ہی ہیں. ہم ہی میں سے کوئی ہوگا. پوری رات علم کی تمنا میں گھٹتے ہوئے, جذبات لیے ہوئے, خیموں کے اندر شمع جلا کر دعائیں مانگتے ہوئے بیٹھے رہے لوگ. اور جب صبح کا وقت ہوا تو پیغمبر اعظم کو مشکل میں مبتلا دیکھ کر خداوند قدوس نے آواز دی, گھبراتا کیوں ہے؟ وہ ورد کیوں نہیں پڑھتا جو نبوت کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا تھا کہ جب کبھی مشکل ہو ناد علی. پیغمبر نے آواز دی ناد علی جن. جن ناطق نے سامت کو بند کیا. اشارے کر کے گزروں گا, تفصیل کا بات کوئی نہیں. ناطق نے سامت کو بند کیا. کئی بندوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کسے پڑھتا تھا. بات تو بڑی واضح ہے, علی تلاوت کر رہے ہوتے تھے, قرآن زیارت کر رہا ہوتا. کمبر جی وارث منبر ذوالفقار لیا. جو بندے پیچھے رہ گئے ان سے معذرت, اتنا ٹائم نہیں, میں واپس آ کے آپ کو ساتھ رہوں. کمبر جی وارث منبر ذوالفقار لیا. رسول کی مسجد سے مودت علی کی قبائے پہ مثل پہن کر نبی جس کے دروازے پر انتظار کرتے ہیں, یہ چاہے گا تو علی ملے گا. مسکراتا ہوا کمبر بطول کی چوکھٹ پہ آیا. جناب زہرا کی دہلیز پر کمبر نے ادھر دستک دی, ادھر دروازہ کھلا, ادھر بی بی فضا کی آواز آئی, بھائی کمبر ذوالفقار لے لو. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ہوگا, جو کہیں اور گمسوں میں فضائل اس کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں. بھائی کمبر ذوالفقار لے لو. کمبر جیسا صاحب معرفت حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا, پھر ابھرا تو کمبر کو ہوش آیا. حیران ہو کے کہتے ہیں بہن فضا, میں نے ذوالفقار مانگی تو نہیں, تجھے کیسے پتا چلا میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ کیا کمبر باہر کے غلام اور ہوتے ہیں, اندر کی کنیز ہے. جواب آیا, چھوڑو منبر. سامعین گرامی, حیدر کرار پہنچے, خیبر میں علی پہنچے, آصف بن برخیہ تخت بلقیس لائے, کوئی اعتراض نہیں. علی کیسے پہنچ گیا خیبر میں؟ حالانکہ آصف برخیہ کا دشمن حرامی نہیں ہوتا, علی کے فضائل کا منکر پکا حرامی ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی پہنچے, مرحب کا سر, خیبر کا در, جبریل کا پر. تیسرا فکرہ ناقص ہے لیکن میں نے پڑھ دیا ہے. جی مولا تلوار مار رہے تھے, جبریل نے نیچے پر رکھ دی. جبریل کی جرت ہے علی کا بار روکے. جس کا بار جبریل روک لے اسے علی نہیں کہتے. علی خود نہ چاہتا تو جبریل اپنے پروں سمیت تحت و سرا میں دھس جاتا. علی نے خود روک. تقسیم شروع ہو گئی. مال غنیمت پہلے بولی تھا نہیں قبلہ, مال غنیمت تقسیم ہونے لگا. سونے چاندی کی بوریاں مسلمانوں کی ماں کو زندگی میں پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانے کے لیے کھجوریں نصیب ہوئی.
یہ بالکل ایسے ہے جیسے ملتان کے بندے کو لاہور میں پہلی دفعہ رج کے آم کھانے نصیب ہوں. مدینے کا فروٹ بھی کھجور اور امیر لوگوں کو ملا نہیں، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ملا. پیغمبر نے کوئی اس طرح کی تقسیم کی، ساروں کو دگنا حصہ دیا، ساروں کو آدھا حصہ، اکیلے علی کو دگنا حصہ. آپ نہ مانے، شبلی نعمانی نے مانا، علی کو دگنا حصہ ملا. 39 دن لڑنے والے فوجیوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں بولا. ہم 39 دن آن ڈیوٹی رہے، علی خالی ایک دن لڑا. ہمیں آدھا دے رہے ہیں، علی کو دگنا دے رہے ہیں. خاموشی بتاتی ہے اتنا پتا تھا کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا کرتا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جو بول رہے ہو بی بی تمہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے. اللہ تمہاری آواز کو غدیر کی ولایت کی حمایت میں شمار فرمائے. جو حیران ہو اللہ تمہاری حیرانیوں کو دور کرے. نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے. جسے خیبر میں رسول مرد ہی نہیں مانتا وہ آگے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ نماز ہوتی ہے پہلی شرط مرد ہو، دوسری شرط عالم ہو. قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ تو کر. مدینۃ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ مدینۃ العلم نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ دوسری شرط عالم ہو. مدینۃ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا ہو گیا؟ اس جیسا کائنات میں عالم کوئی نہیں تھا، اس جیسا جاہل کوئی نہ تھا. اور قبلہ جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، خبردار میرے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا. جو نماز پڑھاتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے کہ آگے؟ آگے ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں محمد کے آگے بڑھنا نہیں. اللہ آگے نہیں بڑھنے دیتا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو. جو نماز پڑھاتا ہے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، جو پڑھتا ہے اس کی آواز آہستہ ہوتی ہے. یہ جرم اگر کوئی کر لے تو سزا ہے کہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ضبط نہیں ہوتے، حبط ہوتے ہیں. سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبط ہوتی ہے. اسے آگ لگا دی جاتی ہے. نبی سے کوئی اونچا بولے گا تو اللہ اس کے اعمال کو آگ لگا دے گا. جس کے اعمال کو آگ لگ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کیسے ہو؟ انہوں نے خود اپنے والد ماجد کو خط لکھا. 5 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑو. خط لکھا کہ مسلمانوں نے مجھے حضور کا خلیفہ بنا دیا. بڑا سمجھدار تھا باپ. تہذیب المتین میں پورا خط لکھے ہوئے ہیں، آنے جانے والے دونوں. رپلائی بھی لکھا ہوا ہے اور جدھر سے سینڈ ہوا وہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمانوں نے مجھے حضور کا خلیفہ بنا دیا. باپ بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا کمال ہے، خلیفہ آپ نبی کے ہیں، بنایا مسلمانوں نے. اگر آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں تو آپ کو مسلمانوں نے بنایا ہے. نبی کے خلیفہ ہیں تو پھر مسلمانوں نے کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ I was the senior most man. میں عمر میں بڑا تھا. اس نے کہا بڑے بے وقوف ہیں، میرے ہوتے ہوئے تجھے بناتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے ہوتے ہوئے تجھے بناتے ہیں. اگلی شرط ہے کہ نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے کہ جو حلال
زیادہ ہو، باقی باتیں میں کرتا نہیں ہوں۔ البتہ احتجاج اردو میں بھی چھپ گئی ہے، گام شاہ باہر نکلیں، سامنے کتابوں کی دکانیں ہیں، کسی کو کتاب پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھیں، علامہ تبریزی کی کتاب ہے جس کا نام ہے احتجاج، اس میں جو احتجاج ہوا ہے آج تک تاریخ کے اندر علامہ تبریزی نے 2 جلدوں کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس میں وہ احتجاج بھی موجود ہے کہ جب سیاست والے ووٹوں کے چکر میں محمد کا جنازہ چھوڑ کر خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مصروف رہے، مقدمہ ابن خلدون میں، تاریخ کے امام ابن خلدون نے خود تحریر کیا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، جب امیر المومنین نے پوچھا کہ تم نے خلافت جیسا فیصلہ کرتے ہوئے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے جواب دیا، یا علی آپ رسول کے کفن دفن میں مشغول تھے، میں نے آپ کو زحمت دینا گوارا نہیں سمجھی، ہم نے سوچا آپ وہ ذمہ داری پوری کر لیں، ہم یہ ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن جب حیدر کرار تشریف لے کر گئے سقیفہ بنو شہدہ کے اندر، ابو طالب کا بیٹا چنگھاڑتے ہوئے شیر کی طرح جیسے ان 36 ڈاکوؤں میں داخل ہوا، تو علی نے پوچھا کہ تم جنازے میں نہیں آئے، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، لیکن علی ہو کے پوچھتا ہوں کہ تم نے یہاں فیصلہ کیا کیا ہے؟ کہ یا علی یہ امیر ہوں گے، یہ وزیر ہوں گے، یہ امیر ہوں گے، یہ وزیر ہوں گے۔ علی کے چہرے پہ جلالت کبریائی تو ہمیشہ رہتی تھی، لہجہ قدرت میں حیدر کرار کی آواز سے فکرے نکلے، جنہیں تم نے نبی کے بعد نبی کا جانشین بنایا ہے، کیا یہ مسیل ہارون ہے؟ کیا نہیں ہے؟ صراط مستقیم ہے؟ کیا نہیں ہے؟ باب حتہ ہے؟ کیا نہیں ہے؟ فرزند اسماعیل ہے؟ کیا نہیں ہے؟ مالک کوثر ہے؟ کیا نہیں ہے؟ قبر میں آتے ہیں؟ کیا نہیں آتے؟ عرش میں رہتے ہیں؟ کیا نہیں رہتے؟ پردے سے بولتے ہیں؟ کیا نہیں بولتے؟ ہجرت کی رات یہ بستر پہ سوئے تھے؟ کیا نہیں سوئے تھے؟ بدر کو انہوں نے فتح کیا تھا؟ کیا نہیں کیا تھا؟ احد کو انہوں نے فتح کیا تھا؟ کیا نہیں کیا تھا؟ عمر کو انہوں نے قتل کیا تھا؟ کیا نہیں کیا تھا؟ عمر ابن عبد ود کو انہوں نے مارا تھا؟ کیا نہیں مارا تھا؟ مرحب کے قاتل ہیں؟ کیا نہیں؟ خیبر کے فاتح ہیں؟ کیا نہیں؟ اللہ مینے ملا تھا؟ کیا نہیں؟ رسول کے بھائی ہیں؟ کیا نہیں؟ داماد رسول ہیں؟ کیا نہیں؟ کائنات کے مولا ہیں؟ کیا نہیں؟ مولود کعبہ ہیں؟ کیا نہیں؟ مظہر جلی ہیں؟ کیا نہیں؟ جبریل کے استاد ہیں؟ کیا نہیں؟ جبریل کے استاد ہیں؟ کیا نہیں؟ خدا کے خانہ زاد ہیں؟ کیا نہیں؟ مصدر حل عطا ہیں؟ کیا نہیں؟ مانی کل کفا ہیں؟ کیا نہیں؟ شاہ ولایت ہیں؟ کیا نہیں؟ کائنات کے بادشاہ ہیں؟ کیا نہیں؟ اولو الامر ہیں؟ کیا نہیں؟ صراط مستقیم ہیں؟ کیا نہیں؟ امام برحق ہیں؟ کیا نہیں؟ پھر علی نے اگلا فکرہ جو کہا ہے وہ فکرہ یاد رکھنا، علی نے کہا میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، کیا ان میں کوئی نکاح والا حضرات محترم تشریف رکھیں۔ یہ تھے خطیب عالم اسلام، میں نے آپ سے کہا تھا نا خصوصی خطاب ہوگا، دیکھ لو پوری پبلک کو کھڑا کر دیا انہوں نے، خالق ان کی زندگی دراز کرے۔ آپ تشریف لا رہے ہیں